یہ سیریز HD میں ہم نے آپ تک لانے میں بہت محنت کی ہے۔ اردو زبان میں یہ سیریل HD میں صرف علیزہ TV پر ملے گا۔ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا عیسوی روم کے استقرار کو 890 سال گزر چکے۔ رومی سینکڑوں سال سے ترکی کے شمال سے شام کے جنوب تک کے علاقے پر قابض ہیں اور اس علاقے کو مشرقی روم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رومی اپنے آپ کو اپنے زمانے کے متمدن ترین قوم سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے عہد تسلط کو ایک طرف سے تو معماری، شہر سازی اور مدنیت کا عہد، تو دوسری طرف سے انسانی اقدار کے زوال، توحش اور بربریت کا زمانہ کہنا چاہیے۔ فیلاڈیلفیا مشرقی روم کی ایک ریاست ہے جسے آج اردن کا دارالخلافہ عمان کہتے ہیں۔ روم کے خصوصی ایلچی فیلاڈیلفیا پہنچ کر شہنشاہ ایڈرین کے مشرقی روم کی ریاستوں من جملہ فیلاڈیلفیا کے قریب الوقوع دورے کی خبر فیلاڈیلفیا کے حاکم دقیانوس کو دیتے ہیں، اور یہ خبر رومیوں کے لیے نہایت مسرت بخش ہے۔ فیلاڈیلفیا کا حاکم دقیانوس ایسا ظالم، جابر اور قسی القلب شخص ہے جس میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں۔ حضرت عیسیٰ کے ملکوتی عروج کے بعد ان کا آسمانی اور خدائی دین لوگوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور یہ روم کی سلطنت کے لیے قابل برداشت نہیں۔ رومی جو ہالینڈ کے بتوں اور مختلف خداؤں کے پرستار ہیں، بت پرستی کا زوال اور خدا واحد کی پرستش کی توسیع نہیں دیکھ سکتے، لہذا نئے مذہب کے ماننے والوں کا سخت مقابلہ کرتے ہیں، انہیں ایذائیں پہنچاتے ہیں، لیکن ان سب سختیوں کے باوجود نئے مذہب کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک نہ سکے۔ دیکھ لے پلوٹن، تیرے لیے یہ آخری طلوع ہے۔ شاید کل کے سورج کا طلوع تیرے نصیب میں نہ ہو۔ کل تمہیں ایک سفر پہ جانا ہے۔ کہاں کا سفر؟ پروردگار کے جوار رحمت کا سفر، یعنی خدا اس گنہگار کو رخصت دیدار عطا کرے گا۔ اے مہربان، مانا کہ اپنی بزرگی سے اس حقیر کو بخش دیا اور اس ناچیز کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے دی۔ میں تو اپنے آپ کو پہچانتا ہوں،
اپنی شرمندگی کا کیا کروں؟ تم رات نہیں سوئی پلوٹن؟ بہت جلد سو جائیں گے، لمبی نیند، اور اس کے بعد بیداری ابدی۔ اگر موت کے بعد حیات اور اس قدر رنج اٹھانے کے بعد بھی کوئی صلہ نہ ملے تو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سچے نبی جھوٹا وعدہ کر گئے ہوں؟ نہیں نہیں۔ پلوٹونیوس سینٹوس اٹھو، دروازہ کھولو، چلو اٹھو۔ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ عدالت، چلو جلدی کرو۔ خدا ہمارے ساتھ ہے پلوٹن، رحمت پروردگار تمہارے انتظار میں ہے، ڈرو مت پلوٹن۔ خاموش، ڈرو مت پلوٹن، خدا ہمارے ساتھ ہے، ڈرو پلوٹن، خدا ہمارے ساتھ ہے، ڈرو مت پلوٹن، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پلوٹونیوس سینٹوس، قومیت رومی، کہاں کا باشندہ ہے؟ فلاڈیلفیا کا۔ الزامات سناؤ۔ پلوٹونیوس سینٹوس، عائد الزامات یہ ہیں کہ اس نے خداؤں کے بتوں اور شہنشاہ ایڈرین کے مقدس مجسمے کے سامنے سجدہ و تعظیم کرنے کے بجائے شہنشاہ کے مقدس مجسمے کو توڑ ڈالا، اور گرفتاری کے بعد بھی توبہ نہ کی، بلکہ روم کے قابل فخر خداؤں اور اسی طرح قادر اعلیٰ جوپیٹر کا بھی انکار کیا۔ دھوبیوں اور غلاموں کے دین یعنی دین مسیح کا پیروکار بن گیا ہے۔ کیا ٹھیک ہے؟ جی ہاں۔ تیری سزا موت ہے، بدترین طریقے کی موت، یعنی آگ میں جلنا۔ لیکن میں تجھے ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ سنا ہے تمہارا کوئی بڑا ہے جس کا نام دنیا ہے۔ ہاں، اگر تم اس کا پتہ بتا دو گے تو تمہاری سزا میں کمی کر دی جائے گی۔ بے وقوف، یہ عدالت پلوٹونیوس سینٹوس کو شہنشاہ کا مجسمہ توڑنے، اجنبی خدا کی پرستش اور شہنشاہ ایڈرین کے بندوں کے درمیان آشوب برپا کرنے پر سزائے موت سناتی ہے۔ اس فیصلے کے مطابق تجھے آج دوپہر اپولون کے معبد کے سامنے آگ میں ڈالا جائے گا۔ لے جاؤ اسے۔ زندان بان اسے قبضے میں لو۔
चलो चलो। क्या हुआ प्लूटन? क्या हुआ तेरे साथ प्लूटन? क्या हुआ प्लूटन? क्या हुआ मेरे भाई? क्या हो गया? आज परवानों की तरह आग में जलकर विशाल पाऊंगा। आग में? हाँ, आग में। यानी इतनी सख्त सजा? सख्तरीन सजा बदतरीन गुनाह के लिए। शहंशाह का मुजस्समा तोड़ना कोई मामूली तो नहीं। लेकिन आग में क्यों? क्या फर्क पड़ता है अदनान? हाँ, क्यों नहीं फर्क पड़ता है। पहले जिनाकारों, खताकारों और जादूगरों को आग में जलाते थे, मगर अब मवाहिदीन को। आखिर तो सफर को जाना है। अब इसका तरीका कुछ भी हो, चाहे आग, चाहे सलीब, चाहे शेरों का पिंजरा, जल्द ही इस खाक में दफन हो जाऊंगा। कितना अजीब तनासुब है। इसी खाक से पैदा हुआ, इसी खाक की गजा से परवान चढ़ा मैं, और इसी खाक की आगोश में सो जाऊंगा। लेकिन मुझे डर लगता है। यानी तुम मरने से डरते हो? मरने से नहीं, दोबारा जिंदा होने से डरता हूं। जानते हो, मैंने हिसाब लगाया है। बरसहा बरस में जिंदा रहा हूं, लेकिन उनमें से सिर्फ चंद दिन जिंदगी गुजारी है मैंने। उस दिन से जब दुनिया से मिला हूं, जिंदगी करने का सलीका आया है। इससे पहले बारहा खुदा की नाफरमानी की है। खुदा की पनाह। इन हाथों, इन आंखों, इन पैरों के साथ। अब नहीं मालूम खुदा आखिरी लम्हात में मुझे बख्शेगा या नहीं। खुदा, घबराओ मत प्लूटन, तुमने इस मुख्तसर मुद्दत में तलाफी कर ली है, और अब अपनी जान देकर ठहरो, मैं बताता हूँ। ठहरे। नहीं मार सकते बेटा, तुम मुझे नहीं मार सकते। देखा मैं तुम्हें नहीं मार सकते हो, मैं नहीं हार सकता हूँ। मैं नहीं हार सकता हूँ बेटा, नहीं मार सकते हो तुम मुझे। मर गया। हाँ, क्या हो गया? आहिस्ता, फिर इरफीद को ले जाओ। मुझे कहना है। चलो चलो, शोर नहीं करो। मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो। हमें चाहिए कि अपने महरूमों की हिमायत के लिए अपनी पूरी ताकत सर्फ कर दें। बेशक आप इतनी अक्ल दरायत के साथ नए मजहब के मानने वालों और मुजाहिदों के लिए अच्छे हिमायत करने वाले साबित हो सकते हैं। इससे अहम, आप दकियानूस के दामाद और बानो हेलन के शौहर की हैसियत से महल में अपने असर और रसूख से बहुत ही ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। आली जनाबो, आली जनाब, एक फौजी महल की जानिब से आया है। गोया दतियानूस की जानिब से पैगाम लाया है। बहुत खूब, कौन अंदर आ जाए। अंदर आ जाइए। ठीक से तलफ्फुज नहीं कर पाता, दकियानूस को दतियानूस कहता है। अंदर चलिए। तो उस बखैर अली जनाब, दकियानूस ने आप और मौजूद शहर को एक अहम काम के लिए महल में बुलाया है। ठीक है। कोई हुक्म? कहो हमारे। यानी क्या बात हो सकती है?
जल्द ही मालूम हो जाएगा। कैलस, मेरी सवारी ले आओ। आप लोग महल की तरफ चलें। मैं पहली फुर्सत में आपसे आ मिलूंगा। कोशिश करिएगा मेरी गैर हाजिरी का एहसास ना होने पाए। चलो जल्दी, चल चलो जल्दी। न जाने इसकी क्या सजा है। अब तो जलेंगे ही ये तीनों। ये तुमने कैदियों को देखा? बुजुर्गों को किस लिए बुलाया है? यकीनन कोई अहम बात है। सलाम अली जनाबान पर। दुरूद हो आप सब पर, दुरूद हो जनाब दकियानूस के मुशीरों पर, सलाम हो आप सब पर। आप पर भी सलाम हो। हाँ जनाब काजी, यस, मुझे आपसे कुछ काम है। चाहता हूँ अदालती कार्रवाई की आपको तफसीलात पेश करूं। आली जनाबान, आली जनाब दकियानूस उन कासिनों से महवे गुफ्तगू हैं जो अभी रूम से पहुंचे हैं। आली जनाबान, जरा इंतजार फरमाएं। बेहतर, फिर हम अपने तफसीलात देखते हैं। आज की गिरफ्तारियां 11 हैं, जिसमें 6 ईसाई हैं और बाकी मुख्तलिफ जराइम वाले लोग हैं। अदालती कार्रवाइयों की क्या खबरें हैं? खबरें अच्छी नहीं हैं। ज्यादातर ईसाई मुकावमत करते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो मुकावमत नहीं कर सकते, तो वो तौबा कर लेते हैं। तौबा करने वाले क्या साथ भी देते हैं? उनमें से बाज, मसलन तसलीस के कायलीन में से एक ने आज मुबल्लिग अडोनिया के छुपने की जगह बता दी। उसे गिरफ्तार भी किया गया? जनाब, वो हमारे लिए निहायत ही मुफीद साबित होगा। अगर उस पर निगरानी रखें तो उसको उसके मानने वालों के साथ इकट्ठा गिरफ्तार किया जा सकता है। बहुत खूब, मुकम्मल निगरानी करो कि हाथ से निकल ना जाए। मैं उसकी निगरानी के लिए एक शख्स मुअय्यन करता हूँ। दिफा करो पुलोटन, दिफा करो, अपने दिफा करो पुलोटन। इसे ना ले जाओ, दिफा करो पुलोटन। डरो मत, इसे मत ले जाओ। काम का इंतजार करो। डरो मत पुलोटन, आ जाओ, खुदा हमारे साथ है। डरो मत, खुदा तुम्हारे साथ है पुलोटन। डरो मत, खुदा हमारे साथ है। क्या कर रहे हो? खुदा हमारे साथ है, डरो मत लेके जाओ इसको। खुदा का इंतजार करो, मत लेके जाओ, मत मारो। डरो मत पुलोटन, खुदा तुम्हारे साथ है। लेके जाओ, खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारे साथ है, डरो मत। खुदा आबाद किया जाओ। परस्त है, खुदाया ने रोम का मुनकर भी हो गया है। उसने शहंशाह के मुजस्सिमे को तोड़ दिया, गुस्ताख हो गया है। उसे जला देना ही चाहिए। हाँ, इसके साथ कैसे ही होना चाहिए था। शहंशाह के मुजस्सिमे को तोड़ दिया, सजा मिलनी चाहिए। हटो, रास्ता दो। हटो, रास्ता दो। चलो, रास्ता दो। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हटो, किनारे हटो। हटो, रास्ता दो।
اسے قتل کرنا چاہیے. ہٹو، راستہ دو، راستہ صاف کرو. پھر اس سست ملک کو لاتے کیوں نہیں؟ اسے لا رہے ہیں. دقیانوس زندہ باد. اگر ان کی سزا جلانا ہے تو تمہاری سزا کیا ہے؟ کیا بھول گئے ہو کہ تم بھی انہی کے خدا کی عبادت کرتے ہو؟ یہودی صرف اپنے قوم کے خدا کی پرستش کرتے ہیں. جو بھی خدا روم کے سوا دوسرے خداؤں کی پرستش کرے وہ موت کا مستحق ہے، حتیٰ یہودی کیوں نہ ہو. یہ یہودی قوم کی اہانت کا حق نہیں ہے. اے خاموش، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ چلو ہٹو، راستہ دو. چلو، اے راستہ صاف کرو. راستہ دو. چلو راستہ دو، راستہ ایک طرف ہو جاؤ. چلو چلو ہٹو. فیلاڈیلفیا کی عدالت کے فیصلے کے مطابق اور عالی جناب دقیانوس کے حکم سے پلوٹونیوس سینکٹوس کو خداؤں کی اہانت کرنے، شہنشاہ کے مقدس مجسمے پر قربانی پیش نہ کرنے اور مجسمے کو توڑنے اور عیسیٰ کے جھوٹے دین پر ایمان لانے کے جرم میں سزائے موت سنائی جا رہی ہے. یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو نئے دین کی پیروی کرتے ہیں اور روم کے فرمان پر عمل نہیں کرتے. یہ آگ میں جلانے کا عمل عدالت کے فیصلے کے مطابق یہاں انجام پائے گا اور اس کی لاش 3 دنوں 3 رات تک اس جگہ رہے گی تاکہ پرندوں کی خوراک بنے اور درس عبرت ہو ان کے لیے جنہوں نے روم کے طاقتور خداؤں اور شہنشاہ کے مقدس آئین کو چھوڑ کر پست لوگوں کے دین کو قبول کیا ہے. شروع کریں.
ٹھہر جاؤ. پلوٹن سینکٹس، مرنے سے پہلے تمہیں کچھ کہنا تو نہیں؟ یہ آخری موقع ہے جو ہر ملزم کو دیا جاتا ہے. میرے مولا ابن مریم نے فرمایا، وہ حقیقت جسے آج تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا، ایک دن سرے عام ندا دی جائے گی. اسے ہلاک ہونا چاہیے، اسے جلنا چاہیے، یہ خائن ہے. اسے آگ میں ڈال دو. دیر کیوں کرتے ہو؟ اسے جلنا چاہیے. یا عیسیٰ مسیح، میں بن کے چلتا ہوں شمع الفت تمہاری راہ گزر میں. عیسیٰ، تمہاری الفت میں چل رہا ہوں، ہمیشہ یوں ہی جلا کروں گا. ہاں، یا عیسیٰ، یا عیسیٰ مسیح، یا عیسیٰ. پلوٹن، آقا مسیح کے حضور میں ہمارا سلام کہنا. رہے حق میں مٹا کر جا، زمانے کو بتا دیں گے کبھی بھی عشق کا دریا جلانے سے نہیں جلتا. الوداع زمانے والوں. عالی جناب دقیانوس، ہاں ٹھیک ہے. خوشی کی بات ہے. میں آج بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں کہ آپ سب کو یہاں دیکھ رہا ہوں. میکسیملین نہیں نظر آ رہے ہیں. جناب میکسیملین کاموں میں منظم اور حاضر ہونے میں وقت کے پابند ہیں. بہت جلد حاضر ہو جائیں گے عالی جناب. گویا جناب دقیانوس نے ہمیں کسی اہم کام کے لیے طلب کیا ہے. ہاں بالکل. فیلاڈلفیا اپنے تاریخی دن کی آمد کا اب بہت ہی جلد مشاہدہ کرے گا. اس دن کا جو شاید فیلاڈلفیا کی تاریخ میں پھر کبھی نہ آئے. آج کے دن ہم ایک اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے. شہنشاہ کے قاصد نے خبر دی ہے کہ بہت جلد روم کی شہنشاہیت کے مشرقی علاقے
اب شہنشاہ ایڈرین کے مبارک قدموں سے مزین ہوں گے. شکر قادر والا جوپیٹر کا کیا خبر ہے کہ اس نے ہمیں اس عظیم فخر سے نوازا. اور وہ احتمالاً اپنے سفر یروشلم کے راستے میں فیلاڈیلفیا میں بھی مختصر قیام کریں گے. بڑی اچھی خبر ہے. شہنشاہ روم کا دیدار ہوگا. اب خدائے روم کا دیدار ہوگا. اچھی خبر ہے. خدائے روم سے ملیں گے. آپ نے فرمایا کہ شاید آئیں گے، یعنی آپ کو یقین نہیں؟ شاید اس لیے کہ ممکن ہے وہ اپنا راستہ بدل دیں، لیکن فی الحال ارادہ یہ ہے اور ہمیں تیار رہنا چاہیے. سلام ہو جوپیٹر قادر والا پر، کیا خوش نصیبی، شہنشاہ کا دیدار ہوگا. فخر ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا، بلکہ آدھی دنیا کے خدا کا کہو، یہ فخر ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جناب دقیانوس شہنشاہ کے جنگ کے ساتھی تھے. ہاں، ٹراجن کی شہنشاہیت کے زمانے میں جناب ایڈرین روم کے عظیم لشکر کے سپہ سالار تھے، اور اس وقت ان کے اعلیٰ افسروں میں سے میں بھی ایک اعلیٰ افسر تھا. یہ صحیح ہے کہ آپ نے عالی جناب ایڈرین کی بھی جان بچائی ہے؟ معاف کیجیے عالی جناب، جیسا کہ میں نے سنا ہے بہت ہی عجیب بات ہے. ایرانیوں سے جنگ کے دوران اچانک دشمن حملہ کر کے بہت سے رومیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرتا ہے، اور جناب ایڈرین کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے. ذرا سی بھی تاخیر ان کی جان جانے کا سبب بنتی ہے. لہذا جناب دقیانوس جب حالات کو خطرناک دیکھتے ہیں، تاخیر کو جائز نہ سمجھتے ہوئے اپنے تانگے کے ذریعے محاصرے کو توڑتے ہوئے ان کی جان بچا لیتے ہیں. تو اس طرح شہنشاہ اپنی جان کے لیے جناب دقیانوس کے احسان مند ہیں. یعنی عوام کے خدا اپنی جان کے لیے اپنے ہی بندوں کے محتاج ہوں. ایسی باتیں آپ جیسے اعلیٰ مشیر کی زبان سے اچھی نہیں لگتی ہیں. یہ بات عجیب نہیں، خداؤں کو صرف خدا ہی نجات دے سکتے ہیں. البتہ بندگان بازو خدا ہیں، کبھی ان سے ایک دوسرے کی نجات کے لیے کام لیتے ہیں. مگر ہاں، میں یہ بتا دوں کہ جناب شہنشاہ ایڈرین کی نجات عالی جناب دقیانوس کے ہاتھوں اس وقت ہوئی کہ جب عالی جناب شہنشاہ ایڈرین خدائی کے درجے تک نہیں پہنچے تھے. ذرا میرے گھوڑے کی نالوں کو دیکھ لو ہنگر. ہاں ضرور دیکھوں گا. ایسے گھر میں رہنے والا اتنا قیمتی داغا رکھتا ہے. سینٹیس کو کہہ رہے ہو؟ نہیں، ظاہراً اس کے مہمان کا ہے. تو اس کا نام سینٹیس ہے؟ ہاں، پلوٹن سینٹیس. اچھا، تو یہ مکان پلوٹن سینٹس کا ہے. کہاں؟
کہاں تمہیں نال نہیں چاہیے؟ استاد استاد تو گیا. ارے بھائی کیوں چل دیے؟ تمہیں نال نہیں چاہیے؟ روم. میرا عقیدہ یہ ہے کہ محبت وہ کام کر سکتی ہے جو تلوار نہیں کر سکتی. اگر نہیں جانتے ہو تو میری بیٹی سے پوچھ لینا کہ میں نے کس طرح اپنے خائن کی آنکھوں کو نکال کر پھینک دیا تھا.